بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہماری نجات کل قیامت کے دن کس چیز پر موقوف ہے؟ سئل فی من نجات غدن، پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کس چیز پر موقوف ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، انما النجات فی اللہ تخادع اللہ فیخدعکم، نجات اس چیز میں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خود تمہارے اپنے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک جگہ منافقین کی اسی خصوصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب اللہ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کو تو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ منافقین کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ آپ اسے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب اللہ کا رسول اور تمام مسلمان اسے بطور مسلمان کے قبول کر لیتے ہیں۔ اب وہ نمازیں بھی بظاہر پڑھنے لگ جاتا ہے، روزے بھی رکھنے لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے حج بھی کرنے کے لیے چلا جائے، ہو سکتا ہے دکھاوے کی کچھ زکاتیں وغیرہ بھی ادا کرنے لگ جائے، لیکن چونکہ اللہ اور آخرت پر یہ ایمان نہیں رکھتا ہے، دل کی گہرائی سے اللہ کا منکر ہے، دل کی گہرائی سے آخرت کا منکر ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے یہ سارے اعمال جو وہ ایمانی اعمال انجام دیتا رہا ہے، قیامت کے دن ان تمام اعمال کے اجر سے، ان تمام اعمال کے صلے سے اور ان تمام اعمال کے انعام سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں بظاہر وہ اہل ایمان کے ساتھ ملتا رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ملتے جلتے کام انجام دیتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے سب سے نچلے گھاٹی میں اس کی جگہ ہوگی۔ فی قلوبہم مرض، ان کی ایک اور خصوصیت جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے بدلے میں، اس جھوٹ کی سزا کے طور پہ جو یہ بولتے رہے۔ مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ جب دل میں ایمان نہیں ہوگا، کفر ہوگا، کھوٹ ہوگا، بے ایمانی ہوگی، تو انہی چیزوں کا نام ہے مرض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، اس اصول کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ انسان جس بھی قلبی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی وہ قلبی کیفیت جامد نہیں رہتی، وہ ایک جگہ پہ رکی ہوئی نہیں رہتی۔ وہ قلبی کیفیت اچھی ہو تو اس میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ قلبی کیفیت بری ہو، بیمار ہو تو اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس انداز میں کہی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔
یعنی اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں، واقعی آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ ایمان کے راستے پہ چلتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کفر کے راستے پہ چلتا ہے، انسان منافقت کے راستے پہ چلتا ہے، تو اسی کفر اور اسی منافقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم علم سے ہے، علم کہتے ہیں درد کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس جھوٹ کے بدلے میں جو یہ کہتے رہے۔